بھلا تم نے لات اور عزا پر غور کیا ہے اور تیسرے ایک اور منات پر؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے ڈھنگ کی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہشوں کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان وہ سب پا لیتا ہے جو وہ چاہے؟ بس اللہ کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جسے وہ چاہے اور پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ وہ محض گمان پر چل رہے ہیں، اور گمان حق بات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ بس تم ایسے شخص سے اعراض کرو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ چاہے۔ ان کی سمجھ بس یہیں تک پہنچی ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے برا کام کرنے والوں کو ان کے کیے کا، اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے، جو کہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر کچھ چھوٹی برائی۔ بے شک تمہارے رب کی بخشش کی بڑی سمائی ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے تو تم اپنے کو مقدس نہ سمجھو۔ وہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اعراض کیا، تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ بس وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بات کی جو موسیٰ کے گرنتھوں میں ہے، اور ابراہیم کے جس نے اپنا قول پورا کر دیا کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو تمہارے رب تک پہنچنا ہے۔ لات اور عزا اور منات قدیم عرب کے بت تھے۔ لات طائف میں تھا، عزا مکہ کے قریب نخلا میں، اور منات مدینہ کے قریب قدید میں۔ یہ تینوں ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کی بیٹیاں تھیں اور وہ انہیں پوجتے تھے۔ اس قسم کا عقیدہ بلا شبہ ایک بے بنیاد کلپنا ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ خود اپنی تردید آپ ہیں۔ ان مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے ذلت کی چیز سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ غور کرو، اللہ جو بیٹا اور بیٹی دونوں کا خالق ہے، وہ اپنے لیے اولاد بناتا تو بیٹیاں بناتا۔ کیا انسان وہ سب پا لیتا ہے جو وہ چاہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ عبد القادر دہلوی لکھتے ہیں، یعنی بت پوجنے سے کیا ملتا ہے؟ ملے وہ جو اللہ دے۔ پتھر کے بت بنا کر انہیں پوجنا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بتانا، سفارشوں کی بنیاد پر جنت کی امید رکھنا، یہ سب غیر سنجیدہ عقیدے ہیں۔ اور غیر سنجیدہ عقیدے ہمیشہ اس ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو پکڑ کا خوف نہ رکھتا ہو۔ خوف نرتھک کلام کا قاتل ہے، اور جو شخص بے خوف ہو اس کا دماغ نرتھک کلام کا کارخانہ بن جائے گا۔ جو لوگ بے خوفی کے نفسیات میں مبتلا ہوں ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ دلیل اور معقولیت پر دھیان نہیں دیتے، اس لیے وہ امر حق کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ان سے مقابلہ کرنے کی ایک ہی ممکن تدبیر ہے، وہ یہ کہ ان سے اعراض کیا جائے۔ تاہم اللہ تعالیٰ ہر شخص کی اندرونی حالت کو جانتا ہے، اور وہ اس کے مطابق ہر شخص سے معاملہ فرمائے گا۔ کائنات اپنے حد درجہ محکم نظام کے ساتھ
بتا رہی ہے کہ اس کا خالق و مالک بےحد طاقتور ہے۔ یہی واقعہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ انسان کو پکڑے گا، اور جب وہ انسان کو پکڑے گا تو کسی بھی شخص کے لیے اس کی پکڑ سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ انسان کو انسانی کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان سے فرشتوں جیسی پاکیزگی کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری طرح بتا دیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تاہم انسان کے لیے لمم کی معافی یعنی وقتی جذبے کے تحت کسی برائی میں پڑ جانا، بشرطے کہ آدمی فوراً بعد ہی اسے محسوس کرے اور شرمندہ ہو کر اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑا سا حق کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر ان کے مفادات ان پر غالب آتے ہیں اور وہ دوبارہ اپنی پچھلی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے غلط روش کی تعویل کے لیے طرح طرح کے خوبصورت عقیدے بنا لیتے ہیں، مگر یہ صرف ان کے جرم کو بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ غلطی پر سرکشی کے اضافے کے ہم معنی ہے۔ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت کھولی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو لازماً اپنے عمل کا بدلہ پانا ہے۔ نہ کوئی شخص اپنے عمل کے انجام سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا شخص کسی کے بچانے والا بن سکتا ہے۔ جو لوگ اس پیغمبرانہ چیتاونی سے سترک نہ ہوں، ان سے بڑا نادان اللہ کی اس دنیا میں کوئی نہیں۔